فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. صلوات پر نعرہ تکبیر. سارے مل کے عبادت میں شامل ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. غدیری بن کے سارے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت. اتنی ہی بلند صلوات پڑھو والے. کریم اللہ آپ سب کا اس جلیلۃ البارگاہ میں آنا قبول فرمائے. جو دعائیں آرزویں لے کے آئے ہو پاک شبیر کی پاک اماں ان کو قبول فرمائے. جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجماعت سارے ایک صلوات پڑھو. ارشاد اور ربوبیت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کہنے والی ذات وہ ہے جس نے حضرت انسان کو خلق کیا ہے، خلق کر کے اس قابل بنایا ہے کہ وہ حیوانات سے ممتاز ہو جائے تاکہ اس کو عقل و شعور جو ہے ان سے بلند دیا جائے. وہ اللہ کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کیا، بغیر کہنے کے خلق کیا، نعمتوں سے نوازا، عقل و شعور دیا. وہ جب حضرت انسان کو خلق کر چکا پھر حضرت انسان سے ایک تقاضا کر رہا ہے، سارے انسانوں سے نہیں. اے ایمان والو، صرف انسانوں میں جو صاحبان ایمان ہے، کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اطیع اللہ، تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. پہلے کہا اللہ کی اطاعت، پھر کہا رسول کی اطاعت. پہلے دن عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کو ماننے کے لیے، اطاعت کے لیے کسی کی ہمیں ضرورت نہیں. اللہ کائنات دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. نظام کائنات دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا. یہ زمین کھڑی ہے پانی کے اوپر، انسان کا اختیار نہیں. پانی کے اوپر زمین کو کھڑا کرنا، پھر زمین پہ حیوانات کو، انسان کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کا وجود خلق کرنا. ہر ذی شعور کو بتا رہا ہے کہ اس کی بنانے والی کوئی طاقت ہے. پھر اس زمین کے اوپر آسمان کو بنایا، بادل بنائے. بادل بنائے کیسے بنائے؟ زمین ہے، زمین میں پانی کا چلنا، پانی سے ابر کا آنا، ابر سے بادل کا بننا، بادل کا پھر برسنا. بتا رہا ہے اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے. یعنی اس میں ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے پوچھ کے نہیں مانا کہ وہ قادر مطلق کون ہے. ہر بندے کو پتا چل گیا کہ قادر مطلق خدا ہے جس نے کائنات خلق کی ہے، کائنات کا نظام خلق کیا ہے. کہا کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے. جیسے اللہ کو مانا ہے، جس طرح اللہ کو مانا ہے، جیسا اللہ مانا ہے، کہا ویسا ہی محمد ماننا ہے. کہا جہاں تک اللہ کی حکومت ہے، اگر وہ رب العالمین ہے تو جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ ہے رحمت للعالمین. جیسا اللہ مانا ہے ویسا ہی نبی ماننا ہے.
یہاں تک ختم ہوئی بات؟ فرمایا نہیں، کچھ لوگ یہاں پہ تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ جی اللہ کے بعد نبی ہے، نبی چلا گیا، نظام ختم، چونکہ اللہ دیکھ چکا تھا عیسیٰ کا بیٹا نہیں تھا، جیسے عیسیٰ گئے شریعت ختم ہو گئی، نظام ختم ہو گیا۔ فرمایا میں محمد کے بعد دین کو بے وارث نہیں چھوڑ رہا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جیسا محمد مانا ہے ویسا ہی اولی الامر ماننا ہے۔ جاگرہ ذرا خدا کے لیے۔ فرمایا کب سے نبی ہے؟ فرمایا لفظ کب نہ تھا، میں نبی تھا، کنت کنزن مخفیًا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو۔ فرمایا کچھ نہیں تھا، آدم نہ مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، میں تب بھی نبی تھا، نہ آدم تھا، نہ پانی تھی، نہ ہوا تھی، سب کچھ نہیں تھا، میں نبی تھا۔ جب نبی نے دعویٰ کیا نا کہ کنت کنزن مخفیًا، ہر چیز چھپی ہوئی تھی، ہر چیز پردے میں تھی، میں نبی تھا، نہ آدم تھا، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ یا ایک آواز بلند ہوئی کہ جب یہ نبی تھا تو سنو، کنت ولیًا، یہ اس وقت نبی تھا، میں علی اس وقت ولی تھا۔ سارے نقلی کرو آخر علی تک۔ جب یہ نبی تھا میں علی اس وقت ولی تھا۔ آکے نگر نگر گلی گلی یک زباں کل ایمان آ رہا ہے۔ فرمایا یہ نبی تھا، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا تھا، مصطفیٰ نے کہا تھا لفظ کب نہ تھا، میں نبی تھا، علی پیچھے نہیں رہے۔ فرمایا جب یہ نبی تھا میں علی اس وقت بولو ولی تھا۔ اب نبی آئے کیا کرنے کے لیے؟ اللہ بتانے کے لیے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی عبادت کرو فلاح پا جاؤ گے۔ دین دیا، 40 سال تک خاموشی پریکٹیکل کیا، لوگوں نے سوچنا شروع کیا، باتیں کرنا شروع کی کہ جی 40 سال تک تو نبی نہیں تھا، 40 سال تک تو نبی نہیں تھا۔ غار حرا میں گئے، غار حرا میں قرآن آیا، جبریل آیا، جبریل نے کہا کہ اقرا، نبی نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، یہ شیعوں کا نبی نہیں، یہ تیرا نبی ہے، چونکہ شیعوں کا ہے جب کچھ نہ تھا تب یہ نبی۔ یہ 40 سال کے بعد قرآن کیوں پڑھا؟ آپ کے لیے جملہ کہنے لگا کہ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص کی 40 سال کے بعد قرآن کیوں پڑھا ہے؟ خاموشی کیوں کی؟ کہ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے سناتے بھی قرآن تو کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا، کس کو سناتے؟ ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ ارے سناتے بھی قرآن تو کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ جی غار حرا میں گئے تو پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آ کے ورقہ بن نوفل کو کہا کہ اس طرح ماجرا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا مبارک ہو محمد نبی بن گئے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے میرے پاس؟ کون ہے ورقہ بن نوفل؟ بی بی کے چچا ورقہ بن نوفل، انہوں نے بتایا کہ تو نبی بن گیا ہے، جو نبی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چلو اب یہ سائنس کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، غار حرا میں آخر نبی کرتے کیا تھے؟ کچھ توجہ ہے؟ جی پوچھو نا کرتے کیا تھے؟ جی عبادت کرتے تھے۔ جب عبادت کرتے تھے تو عبادت میں پڑھتے کیا تھے؟ آئے ہائے، تو عقل سے کام لو۔ تو غار حرا میں پڑھتے کیا تھے؟ جب جبریل آیا، جبریل ہے کون؟
اس گھر کے کمی کا نام ہے جبریل. جاگنا ذرا. اس گھر کے نوکر کا نام ہے جبریل. قرآن پڑھتے ہو نا؟ سورہ قدر اٹھاؤ, کیا لکھا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. جس بندے کے منہ میں زبان ہے, اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو کیسا ہے؟ کبھی مکہ, کبھی مدنی, کبھی پہاڑ میں, کبھی غار میں قرآن کو تو نے تقسیم کیا. اب میں اللہ کی مانوں یا تیری مانوں؟ جب وہ کہتا ہے کہ میں نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا, قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. میرے اللہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا تیرے شعور سے بلند, تیرے ادراک سے بلند, تجھے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا. بس اتنا سمجھ لے کہ 1000 ماہ سے افضل ہے. تیرے ادراک سے بلند ہے, تیرے شعور سے بلند ہے. جب لیلۃ القدر ساری رات نازل ہوا, فرمایا نہیں, رات کی کچھ ساتھ نازل ہوا. توجہ ہے, رات کے کچھ حصے میں نازل ہوا ہے. جاؤ سارے سال کی راتوں سے پوچھو کیا تم لیلۃ القدر جیسی ہو؟ انہوں نے کہا عقل سے کام لے, ہم لیلۃ القدر جیسی نہیں ہو سکتی. سارے سال کی راتیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہم لیلۃ القدر جیسی ہیں. لیلۃ القدر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں باقی راتوں جیسی ہوں. کیوں؟ اس رات کو قرآن نازل ہوا, ساری رات نازل ہوا نہیں, رات کے کچھ پہر نازل ہوا. تو عقل سے کام لو کہ جس رات قرآن نازل ہو, سارے سال کی راتیں جب مل کے اس جیسی نازل نہیں, اس جیسی نہیں ہو سکتی, تو جس کے دل پہ نازل ہوا ہے اس محمد جیسے تم کیسے ہو سکتے ہو؟ نزل الفرقان علی قلبک, کہ جس دل پہ یہ نازل ہوا ہے اس جیسا دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑا ہے ایک رات نازل ہوا, رات کی کچھ سات نازل ہوا, ساری راتیں نہیں کیسے. جی یہ محرم ہی خاص کیوں ہے, یہ دن مخصوص کیوں ہے؟ ایک بڑا جملہ چل رہا ہے جی سارے دن ایک جیسے ہو سکتے ہیں. جب ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو باقی راتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر جیسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تیرے گھر میں تو چراغاں بھی ہے, روشنی بھی ہے, اس وقت کھانے بھی پک رہے ہیں کہ جی آج لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کسی مولوی سے پوچھو کہ کسی حاجی سے پوچھو, 100 حج جو کر کے آیا ہے, تو الحاج ہے, تجھے لیلۃ القدر مل گئی ہے؟ پریشان ہو گئے. صبح کسی سے پوچھ لینا فون کر کے کہ بابا تجھے لیلۃ القدر مل گئی ہے. آپ سلامت رہے. تو جو حاجی ہے, تو جو شب گزار ہے, تو جو نمازی ہے, کیا تجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل گیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. کیوں؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا, تمہارے شعور سے بلند, تمہارے ادراک سے بلند, بس اتنا سمجھ لو کہ 1000 ماہ سے افضل ہے. میں کہتا ہوں جس لیلۃ القدر کو تم 1400 سال سے نہیں سمجھ سکے, تو جو لیلۃ القدر ہے تمہیں ملے گی کیسے؟ تم مرتے مرتے مر جاؤ گے. جب تک صاحبان قدر کی دہلیز پہ نہیں آؤ گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا لیلۃ القدر ہے کیا. میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. جب سارا, میں ایک جملہ نتیجہ دینے لگا اس بات کا کہ جب نازل, بابا شان شاہ جی, جب نازل بھائی نسان کہ جب نازل ہوا لیلۃ القدر کو, علی بھائی قرآن سارا نازل ہوا, پھر یہ سورت مکی ہے, یہ مدنی ہے, یہ غار میں آئی, جب جبرائیل ہی امین ہے, وحی الہی لے کے آتا ہے, تو جب رسول معراج پہ گئے, اس نے تو 7ویں آسمان پہ کہا کہ میں بال کے برابر آگے جاؤں گا,
تو جل جاؤں گا. تو جو آیت سدرت المنتہا پہ آئی وہ کون محمد پہ لے کے آیا تھا؟ جاگو یار خدا کے لیے ذرا، جن کو زبان مولا نے دی ہے کہ ہم نے وحی کی. آپ کی مالک زندگی کرے. ما آوہا، ہم نے وحی کی جو کی. تیور دیکھیے خدا کے. ہم نے وحی کی جو کی. تمہیں کیا؟ تمہیں کیا؟ وہاں بھی کون وحی لے کے آیا تھا؟ جبریل کا کام کیا تھا؟ اللہ نے کہا میں نے نازل کیا. جبریل کا اتنا کام ہے. قاضی فائز صاحب عمران خان کا کیس سن رہا ہے, روز ٹی وی پہ دیکھ رہے, لائیو چل رہا ہے. اب جو وہاں پہ ریڈر بیٹھے ہوئے ہیں, جو منشی ہے, جو ان کے نیچے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ فائل لے کے آتے ہیں, آ کے قاضی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. آج یہ عمران کا کیس سننا ہے, آج یہ فلاں سننا ہے, آج یہ فلاں سننا ہے. قرآن نازل ہو چکا تھا, جبریل تھا ریڈر پیغمبر, فائل لے کے سامنے آتا تھا. اے اللہ کے نبی, آج یہ آیت جو ہے یہ بیان کرنی ہے. اتنے سے کام سے اس کو سرداری ملی ہے, وہاں سے نہیں لے کے آتا تھا. پورے کائے بیان محمد غلام تا صلوات. اتنا سا کام تھا جس سے سرداری ملی. یہ ہے گھر کا کمی. کیا ہے؟ کمی ہے, نوکر ہے. پتہ نہیں ہے, کبھی جبریل درزی بن کے آ رہا ہے, کبھی چکی چلا رہا ہے, کبھی جھولا جھلا رہا ہے. نوکروں والے کام ہے. کبھی دنیا کے اصول میں دیکھا ہے کہ گھر کا نوکر ہو, مالی کو کہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں؟ بولو, زبان ہے منہ میں تو میں کچھ کہنے لگا ہوں. کبھی دنیا کے اصول میں دیکھا ہے کہ کوئی نوکر ہو سردار کے سامنے یا سرداروں کے پردہ داروں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں بیٹھ جاؤں؟ تیری جرت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے ایک مرتبہ آدم کو کہا تھا کہ آدم بے شک جنت کی سیر کر, لیکن لا تقربوا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہیں جانا. کیوں؟ اس درخت میں میری بطول کا نور ہے. اور جب آدم جیسا نبی اس درخت کے پاس چلا جائے, اللہ جنت سے نکال دیتا ہے. جبریل کی کیا جرت ہے کہ بطول کے پاس جا کے بیٹھ جائے؟ کچھ اور ہے یہ نہیں. کون ہے جبریل؟ کون ہے جبریل جو کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے اجازت ہے میں سیدہ طاہرہ کی موجودگی میں بیٹھ جاؤں؟ پھر ایک بڑا نفیس سے یہ جملہ ہے, کہتے ہیں جی یمنی چادر. یمن میں کون سی فیکٹری تھی جہاں سے یہ چادر آئی؟ عرش کا ایک حصہ ہے جس کا نام یمان ہے, جہاں بطول کی سرحد تھی. جاگنا ذرا, جہاں بطول کی حکومت تھی وہاں سے آئی. آئی کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ علم کو چومنے سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ لو کہ جابر ابن عبداللہ راوی ہے کیا کہ جس سے روایت نقل کی جاتی ہے. جابر پریشان تھا, تحفہ دیا کہ جابر تنہائی میں اگر ہمارے قصیدے پڑھنے ہیں تو یہ لے لو, تنہائی میں بیٹھ کے ہمارا ذکر کر لیا کرو. جب جابر کو یہ حدیث دی, جابر تنہائی میں بیٹھ کے آل محمد کا قصیدہ سنتا تھا, پڑھتا تھا. کہا دیکھو ہم نے تمہارے نام سے منسوب کر دیا, اب جو بھی پڑھے گا وہ تم سے لے گا. ہم نے دیا, جابر گھر میں نہیں تھا, تحفے میں دیا. یہ حدیث قصہ ہے کیا؟ اگر 2 منٹ دو تو سمجھا لوں. حدیث کہتے ہیں بات کو, قصہ کہتے ہیں چادر کو. چادر والی بات, حدیث قصہ چادر والی بات. پیغمبر نے ایک دن اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا. مولا کی قسم ہے ذہن کچھ اور تھا, سوچ رہا تھا کہ کس رستے سے نکل کے فضائل کا آغاز کرو, تو ذہن میں آ گیا تو چلو یہی سفر عبور کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا, کمزوری محسوس کی. بدن کس کو کہتے ہیں؟ جسم کس کو کہتے ہیں؟
نوجوان ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جو بندہ ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے موبائل پہ بیٹھ کے گیمیں کھیل سکتا ہے، ورلڈ میں باتیں کر سکتا ہے، مرتضی حیدری کا جملہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا سمجھنا کہ یہ جسم کیا ہے، آپ کی مالک زندگی کرے، بدن کیا ہے؟ جسم سر سے لے کے پاؤں تک جسم کہلاتا ہے، گردن سے لے کے پاؤں تک بدن کہلاتا ہے۔ محمد نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، فرمایا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کمزوری ہے تو میرے بدن میں ہے، میرے جسم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کمزوری ہے میرے بدن میں ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ دروازے سیدہ پہ آئے، اجازت طلب کی، اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ آپ روز ترجمہ کرتے ہیں، آج آپ لطف لینا۔ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا یا نبی اللہ، دنیا کا اصول ہے باپ بیٹی سے اجازت لے کے کبھی داخل نہیں ہوا، آپ کی تو بیٹی ہے، آپ اجازت کیوں لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں مرتضی حیدری زبان بند کر اور بندے کا بچہ بن، میں خود نہیں رکتا۔ جس نے مجھے طٰہٰ بنا کے بھیجا ہے، مزمل بنا کے بھیجا ہے، مدثر بنا کے بھیجا ہے، یاسین بنا کے بھیجا ہے، وہ خالی کہتا ہے دہلیز سیدہ ہے، رک کے اجازت مانگ، رک کے اجازت مانگ۔ اجازت مانگی، اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بابا آ جائیں، اجازت ملی، اندر گئے۔ بابا خیریت؟ انی اشمو، میں اپنے بدن میں، انی آجدو بدنی ضعفن، کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹا سیدہ مجھے یمانی چادر اوڑھ دے۔ میری روح موجود تھی، میں نے کہا یا نبی اللہ، یہ مومن علی بھائی صاحب ہر روز ان سب کو پڑھ کے سنائے گا کہ رسول گھر میں یمنی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، آخر بیماری ہے، آخر کمزوری ہے۔ آپ تو گھر میں آ گئے، کسی ہاسپٹل میں جائیے، کسی حکیم کے پاس جائیے، کسی طبیب کے پاس جائیے، کہیں سے جا کے دعا لیجئے تاکہ آپ کے بدن کی کمزوری دور ہو جائے۔ فرمایا بکواس بند کر، جو محمد کے بدن میں کمزوری ہے وہ ڈاکٹروں سے نہیں دور ہوتی، وہ بطول کی چادر سے دور ہوتی ہے۔ چادر لی، بیٹھے۔ اللہ نے جس کا سایہ تک نہیں بنایا تھا، ہائے ہائے، جس کا اللہ نے سایہ تک نہیں بنایا تھا، آج وہ محمد بطول کے سائے نیچے آ گیا۔ ابھی بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد مرج البحرین کا پہلا موتی دہلیز سیدہ پہ آیا، اماں کو سلام کیا۔ اماں آج میں اپنے گھر میں اپنے نانا کی طیب و طاہر خوشبو پا رہا ہوں۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا، میرے دل کا چین بیٹا، میرے دل کا سرور بیٹا، تیرے نانا میری چادر کے نیچے۔ جاگنا میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دینا ذرا۔ تیرے نانا، تیرے نانا، تیرے نانا، یہ نہیں کہا کہ میرے بابا، فرمایا تیرے نانا میری چادر کے نیچے تشریف فرما ہے۔ حسن مولا آگے بڑھے، سلام کیا، نانا اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤ۔ اجازت ملی۔ یا مرج البحرین کا دوسرا موتی دہلیز سیدہ پہ آیا، دہلیز سیدہ پہ آیا۔ اماں میں اپنے گھر میں اپنے نانا کی طیب و طاہر خوشبو پا رہا ہوں۔ فرمایا میرے دل کی ٹھنڈک بیٹا، میری آنکھوں کا سکون بیٹا، تیرے نانا میری چادر کے نیچے ہے۔ ابھی 3 محمد ایک وقت میں بطول کی چادر کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ 3 محمد ایک وقت میں جب بطول کی چادر کے نیچے جمع ہوئے، یا اتنی دیر میں، جاگنا ذرا، اتنی دیر میں علم کا در بطول کے در پہ طلوع ہوا۔ ہائے ہائے، علم کا در بطول کے در۔ جیسے ہی علی مولا دروازے پہ آئے،
سب نے سلام کیا. اب پاک سیدہ نے مسند کو چھوڑا, علی کے استقبال کے لیے چند قدم آگے بڑھی. تجھے کیا پتا کہ علی ہے کیا؟ علی کا استقبال کیا. دیکھ کے کہتے سیدہ میں اپنے گھر میں اپنے بھائی کی طیب و طاہر خوشبو پا رہا ہوں. حسن آئے نانا کی خوشبو, حسین آئے نانا کی خوشبو. علی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں اپنے بھائی کی طیب و طاہر خوشبو پا رہا ہوں. فرمایا چادر کے نیچے ہے. جب چار محمد ایک وقت میں بطول کی چادر کے نیچے آئے, سیدہ کہتی ہے میں نے ارادہ کیا تھا, یہ ام سلمہ آگے بڑھی کہ آج محمد بھی ہے, علی بھی ہے, آج اہل بیت کا اعلان ہونا ہے, خاندان کا اعلان ہونا ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, چلو میں بھی چادر کے نیچے آتی ہوں. جب چادر کے قریب آئی, یا نبی اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آؤں. مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ام سلمہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں. نہیں سمجھے کہ چادر دے کے پاؤں پھیلاتے ہیں. فرمایا آج ہونا ہے اعلان اہل بیت کا, خانوادہ تطہیر کا. تو خیر پہ ہے, انت علل خیر, انت علل خیر, تو نیک ہے, جنتی ہے, لیکن ان جیسی نہیں. تو اچھی ہے, جنتی ہے, ان جیسی نہیں. چادر کے نیچے نہیں آ سکتی. ام سلمہ پیچھے ہٹی, سیدہ آگے بڑھی. آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا مجھے اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. رسول دیکھ کے کہتے سیدہ یہ محفل سجی ہی تیرے لیے ہے, جب تک تو نہیں آئے گی صدارت کون کرے گا. سیدہ چادر کے نیچے آئی بلا تسبیح, روز سنتے ہو حدیث کے ساتھ. چادر کے نیچے آئی, مصطفیٰ نے چادر کو اٹھایا, اٹھا کے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یلمونی ما یلمہم یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم و سلم لمن سلمہم و عطف لمن عاداہم و محب لمن من احبہم. میرے اللہ میری نظر میں یہ میرے اہل بیت ہے. اگر تیری میں ہے کوئی تو بھی اعلان کر. جب کہا نا تیری کوئی نظر میں ہے تو بھی اعلان کر. اللہ نے کہا مصطفیٰ میں ایسے اعلان نہیں کروں گا, میں پہلے ان کی محبت کا قصیدہ پڑھوں گا. اللہ بھی اکیلا تھا. آسمانی نعرہ ختم, ٹائم جلدی گزر رہا ہے. ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آپ مہربانی کریں اگر 5-7 منٹ پہلے آ جائیں تو تاکہ فضائل جی بھر کے ہو سکے. آپ کے لیٹ کے آنے کی وجہ سے بار بار گھڑی کو دیکھنا پڑتا ہے. شاہ جی بھی غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ٹائم چلا گیا. عرصہ بھی پڑھنا ہوتا ہے, عزاداری کے دن ہے. کوشش کریں 5-7 منٹ پہلے آ جائیں تاکہ جی بھر کے آل محمد کی عظمت پہ بیٹھ کے فضائل میں مسرور ہوا جا سکے. کہ جب فرمایا نا میں قصیدہ پڑھوں گا, اللہ نے کہا کہ سنو, یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ فلک, یہ فرشتے, یہ چاند ستارے. اللہ نے کہا یہ جو کچھ بھی میں نے بنایا, زمین بنائی, آسمان بنایا, ملک بنائے. جبریل سن رہا تھا, کہا جبریل جی مالک اگر ان کو خلق نہ کرتا نہ تو ہوتا, نہ تیرے سر پہ ملائکہ کا تاج ہوتا. آدم نے دیکھا, فرمایا آدم اگر ان 5 کو خلق نہ کرتا تو ہوتا, نہ تیرا علم ہوتا, نہ تو ہوتا, نہ تیری نجات والی کشتی ہوتی. اب سب کچھ ہے تو ان 5 کا صدقہ جو چادر کے نیچے. اعلان کیا اللہ نے کہ یہ میں نے کائنات خلق کی ہے, سمیٹ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کاٹ چھانٹ کر کے نتیجے تک پہنچو, نتیجہ آ جائے کہ جو کچھ بھی بنایا ہے ان 5 کا صدقہ. فرمایا میرے اللہ, جبریل نے پوچھا میرے اللہ نے من تحتل کے ساتھ چادر کے نیچے ہے کون؟ کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ جبریل نہیں جانتا تھا. جبریل کو پتا تھا کہ اللہ کو کائنات میں اگر سب سے زیادہ
مزہ آتا ہے تو 5 کے تذکرے کا آتا ہے. جاگنا میں نتیجہ دینے لگا ہوں جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا. جیسے اللہ کے علم میں تھا, اللہ کو پتا تھا کہ موسیٰ کو سب سے زیادہ محبت عصا سے ہے. اللہ نے پوچھ لیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. عصا کا قصیدہ پڑھا, اس درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں, بکریوں کو ڈالتا ہوں, یعنی عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. جیسے جبریل کے علم میں تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت ان 5 سے ہے, کیوں نہ آج 5 کا تذکرہ ہو جائے, اللہ کو بھی مزہ آ جائے, ملائکہ میں بھی مزہ آ جائے. ایسے ہی اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا. میں نے تحت ثنا سے لے کے عرش اولا تک کو بنایا ہے, تو ان 5 کے صدقے میں میرے اللہ ہے کون؟ فرمایا ہوم فاطمہ, تو یہ فاطمہ ہے, وہ ابوہا اس کا بابا ہے, وہ بالوہا اس کے بیٹے ہیں, اس کا شوہر ہے, وہ بنوہا اس کے بیٹے ہیں. پہلے کیا کہا؟ فاطمہ ہے, فاطمہ کا باپ ہے. میرے اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, محمد کے نواسے ہیں, محمد کا داماد ہے؟ یہ نہیں کہا کہ علی ہے, علی کا بھائی ہے, علی کے بیٹے ہیں, علی کی زوجہ ہے. فرمایا ہوم فاطمہ, تو یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کا بابا ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بیٹے ہیں, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ فرش پہ جو رشتے ہیں یہ فرش والے ہیں. عرش پہ اگر پہچان محمد کی ہے, نبوت بھی ہے, ولایت بھی ہے, امامت بھی ہے, ان کی پہچان کا ذریعہ فاطمہ ہے. مصطفیٰ کی پہچان کس ہے؟ فاطمہ سے. علی کی پہچان فاطمہ, حسنین کی پہچان فاطمہ. تو یوں جملہ کیوں نہ کہو کہ اللہ نے کائنات کو خلق کیا, کائنات کو وجود بخشا, آدم کو بھیجا, آدم پہچانا گیا, کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا کہ آدم ہے. کس نے بتایا؟ اگر چوپو تو انہوں ڈریکٹ ملے آدم, نبی نے بتایا نا کہ آدم ہے, ہم نے کہا مان لیا. نوح ہے, مصطفیٰ نے بتایا, ہم نے مان لیا. ابراہیم نبی ہے, محمد نے بتایا, ابراہیم پہچانا گیا مصطفیٰ کے وسیلہ سے, آدم پہچانا گیا مصطفیٰ کے وسیلہ سے, جنت پہچانی محمد کے وسیلہ سے, جبریل پہچانا محمد کے وسیلہ سے, اسرافیل پہچانا محمد کے وسیلے سے, اب محمد پہچانا ہے بطول کے وسیلہ سے. کائنات کی پہچان کا مرکز ہے جناب سیدنا. بر محمد و آل محمد صلوات. 3 پہچانا گیا مصطفیٰ کے وسیلے سے, ولایت پہچانی گئی مصطفیٰ کے وسیلے سے, امامت پہچانی گئی مصطفیٰ کے وسیلے سے. بڑی محنت کی ہے میرے حسین نے. فرمایا نانا جب تک تیرا بیٹا حسین ہے میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مٹنے نہیں دوں گا. بڑا مشکل تھا غدیر کے بعد خاندان اہل بیت کا ٹائم, لیکن حسین نے وعدہ کیا کہ بابا میں وعدہ کرتا ہوں تیری غدیر نہیں چھپنے دوں گا. سارا گھر دیا میرے حسین نے. جب چلنے لگے ہیں نا مدینہ سے, جہاں سے کل میں نے بات چھوڑی تھی, جناب ام سلمہ جناب ام البنین آگے بڑھی ہیں. حسین نہ جا, فرمایا نانا سے وعدہ کیا ہے دین بچانا ہے. اچھا حسین جا تو رہا ہے, ہمیں بھی کوئی نشانی دے کے جا. جناب ام سلمہ کہتی ہیں حسین میرا دل ہے تو کربلا جا رہا ہے, میں تجھے روکوں گی نہیں, مجھے اپنے کربلا کی زیارت تو کرا تاکہ میں تیری پہلی زائر بن جاؤں. میرے مولا نے 2 انگلیوں سے دکھایا, زیارت کی. فرمایا یہ مٹی ہے, یہ اپنے پاس رکھ لو, جب تک یہ مٹی ہوگی اس وقت تک سمجھنا کہ تیرے بیٹے کو خیریت ہے. جب یہ مٹی سرخ ہو جائے نا, خون بن جائے, سمجھنا بطول کا بیٹا دنیا چھوڑ گیا ہے. عزادارو آج 4 محرم ہے,
शबीर मौला काफिला लेके जब पहुंचे हैं ना जमीन करबला पे, हवा चल रही थी, हवा के जर्रे मट्टी से कुछ आकाजादी के जब महमल पे पहुंचे हैं ना, महमल से उन मोहम्मद की माँ की आवाज आई है, शबीर जी बहन, शबीर ये कौन सी जगह है, मुझे इस जगह से तेरे खून की खुशबू आ रही है। हुसैन कहते हैं बहन मैं इसको मोहल्ला बनाने के लिए आया हूँ, ये वही जगह है जिसके लिए हम घर से आए हैं, ये नैनवा है, करबला का जंगल है। अभी बातें कर रहे थे ना, या बनी असद का एक ज़ईफ नौजवानों दौड़ता हुआ करीब आया, कहता जवान तेरे साथ बच्चे हैं, तेरे साथ खूबसूरत जवान हैं, पर्देदार हैं, अल्लाह वास्ते जल्दी कर इस मैदान को छोड़ किसी और जगह चला जा। हुसैन देख के कहते हैं मैं इसको आबाद करने आया हूँ, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ लिया। वो ज़ईफ आंखों पे हाथ रख के कहता है जवान मैंने मुद्दत से देखा है, यहाँ जो भी आया है रोता हुआ चला गया। आदम आया इस मट्टी को आबाद नहीं कर सका, नूह आया आबाद नहीं कर सका, इब्राहिम आया वो भी आबाद नहीं कर सका। देख के कहता ज़ईफ कहता है कि जब मैंने देखा कायनात में अली से बड़ा तो बहादुर कोई नहीं था ना, जब अली भी इस जमीन पे आया है ना, अली भी चीखे मार मार के रोता था, कभी उस टीले पे गिरता था, कभी उस टीले पे गिरता था, अली भी आबाद न कर सका, जल्दी कर मैदान छोड़। हुसैन कहते हैं मैं मुकम्मल इंतजाम करके आया हूँ इस जमीन को आबाद करने के लिए। वो आंखों पे हाथ रख के कहता है तू जो इतने दावे से कह रहा है कि इस मैं नैनवा को आबाद करूंगा, मुझे बता तेरा नाम कोई हुसैन है? अल्लाह अकबर, तेरा नाम कोई हुसैन है? महमल से आवाज आई जोड़ी लेके आए हो। ये इसने जब सुना ना कि हुसैन आ गया है, अली का बेटा आ गया है, बतूल की बेटियां आई है, माँ तुम्हें दिल दुखे मुझे माफ कर देना, ये वहां पे रुका नहीं है, अपनी बस्ती की तरफ दौड़ा है, जाके कहता है औरतों को बच्चों को जल्दी करो, घरों को छोड़ो। मुद्दा से जिसके किस्से सुनते थे ना, वो बतूल का बेटा हुसैन आ गया है, वो ज़हरा का लाल आ गया है। मर्दों ने भी दौड़ना शुरू किया, बच्चों ने भी दौड़ना शुरू किया, मस्तूरात ने भी दौड़ना शुरू किया। हुसैन के आके कोई हाथ चूम रहा है, कोई पाँव चूम रहा है। हुसैन देख के कहते हैं मैं आदल हूँ, मैं कायनात के बहादुर अली का बेटा हूँ, बतूल का बेटा हूँ, मोहम्मद का नवासा हूँ, मुझे बताओ मैं ये जमीन खरीदनी चाहता हूँ, ये जमीन की कीमत क्या है? वो कहते हैं 30,000 दिनार। हुसैन कहते हैं मैं 60,000 दिनार देता हूँ, जमीन भी तुझे वापस करता हूँ, पैसे भी ले लो, लेकिन एक एहसान हुसैन पे करना कि जब भी मेरा कोई मेहमान आए ना उसको बताना है 3 दिन मेहमान रख के कि बतूल का बेटा 3 दिन का प्यासा मारा गया है, हुसैन प्यासा मारा गया है। अज़ादारों मर्दों को वसीयत की, जमीन खरीदी, जमीन जब खरीदी है ना, हुसैन कहते हैं बहन मैंने 60,000 दिनार दिया है। हुसैन आधे तू दे आधे मैं देती हूँ, मैं तेरी शरीकतुल हुसैन बहन हूँ, तेरे हिस्से की बराबर की शरीक हूँ, मालिक तेरी बहनों के पर्दे सलामत रखे। अज़ादारों ज़हनों को करबला में ले चलो, रोने के दिन है, रोने की रातें हैं। जब कहा ना आधे तू दे आधे मैं देती हूँ। अज़ादारों 30,000 हुसैन ने दिए, 30,000 मलका शाम ने दिए। हुसैन कहते हैं जिसके नाम चाहे ये जगीर लगा, फरमाए एक शहर यूसुफ के नाम से मशहूर है, हुसैन वीर मेरा अकबर को यूसुफ से कम सोना है। अज़ादारों फरमाया अकबर के नाम जगीर कर। अकबर के नाम जब जगीर हुई है ना, सज्जाद तड़प के आगे बढ़ा है, देख के कहता बाबा जब भी कोई प्रॉपर्टी तकसीम होती है ना तो असूल है दुनिया का कि बड़े बेटे के नाम किया जाता है। बाबा तेरा अकबर छोटा है, मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, बाबा ये करबला की जमीन सज्जाद के नाम क्यों नहीं? तुमने सुन लिया है। हुसैन रो के सज्जाद को कहते हाँ मेरे करीब आ, सज्जाद को गले
ٹھیس لگایا، کبھی سجاد کا سر چوما، کبھی گردن پہ بوسہ دیا، فرمایا یہ اکبر کی جگیر ہے۔ سجاد تیری جگیر کا نام ہے دربار، تیری جگیر کا نام ہے بازار، سجاد تیری جگیر کا نام ہے شام، تمہیں شام میں رونا ہے۔ ختم ہو گئی مجلس ہزادارو، جب جگیر منتقل ہوئی نا، حسین نے مردوں کو وصیت کی، کہا 10 محرم کو بیلچے لے کے آ جانا، غریبوں کے لاشیں دفن کر دینا۔ ابھی خطاب مردوں سے ختم نہیں ہوا، اور ماتمی عزادار سید و غیر سید و مسورات کی طرف متوجہ ہوئے پاک شبیر، دیکھ کے کہتے ہو سکتا ہے تمہارے مرد کسی وجہ سے مجبور ہو وہ نہ آ سکے، تو تم عورتیں ہو، تمہیں تو کوئی کچھ نہیں نہ کہے گا، تم آ جانا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ابھی عورتوں کے اللہ جانے کس خیال میں تم بیٹھے ہو کہ جب عورتوں کا خطاب ختم ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شبیر میں دیکھا، دیکھ کہا بچوں مجھے بتاؤ جب تم کھیلتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم ریت کے ٹیلوں پہ چلے جاتے ہیں، ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، جولیوں میں ریت ڈالتے ہیں۔ حسین کہتے بچوں سے تو لوگ پیار کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے تمہارے مرد بھی مجبور ہو جائے، تمہاری عورتیں بھی مجبور ہو جائے، بچوں تم کھیلتے ہوئے اپنی جولیوں میں تھوڑی تھوڑی ریت ڈالنا، غریبوں کے لاشوں پہ پھینک دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے، سلامت ہو۔ ختم ہو گئی ایک منٹ جو ابھی تک آنکھ میں آنسو نہیں آئے، پاک سیدہ سے خیرات مانگنا کہ پاک سیدہ تیرے حسین کی غربت کو رونے آیا ہو، اللہ جانے کون سا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے، آنسو کی خیرات مانگ لینا۔ عزادارو ادھر آدھی رات کا ٹائم ہوا، اور محمد کی ماں دے کے کہتی آخری جملہ ہے جو ابھی تک نہیں رو سکے، آدھی رات کا ٹائم ہے، اور محمد کی ماں دے کے کہتی ہے حسین حسین مجھے بھی اپنی جگیر کی زیارت کرا، میں بھی تیری جگیر کی زائر بن جاؤں۔ حسین میرا سفر دور کا ہے، حسین تیری جنگ مردوں سے ہے، اور میں نے بغیرتوں کے مجمع میں جانا ہے، حسین میں نے شام جانا ہے۔ عزادارو آدھی رات کا ٹائم تھا، شبیر نے بہن کو کہا آ میں تجھے کربلا کی زیارت کراتا ہوں، میں مر نہ جاؤں اس جملے پہ۔ جب آقا زادی نے کربلا کی زمین پہ پہلا قدم رکھا، حسین نے آسمان کو حکم دیا کہ اور اندھیرا ہو جائے، جب اندھیری رات ہو گئی پہلا قدم رکھا، شبیر نے سر سے امامہ اتارا، آواز آئی الحجاب، اور پردہ کر جاؤ زینب باہر آ رہی ہے۔ عزادارو جب پہلا قدم رکھا، شبیر سب سے پہلے خور کے جگہ پہ لے کے آئے، فرمایا زینب بہن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تیرے مہمان ہور کا نور محل ہوگا۔ عزادارو ایک جگہ اور آئی جہاں پہ کہا یہاں تیرا حبیب گرے گا، ایک اور جگہ آئی جہاں پہ حسین رو کے کہتے ہیں زینب بہن جن کو تو نے 18 سال برقوں میں پالا ہے یہاں تیرا اکبر سوئے گا۔ عزادارو فرمایا یہاں تیرا اصغر سوئے گا۔ عزادارو ایک جگہ پہ شبیر تڑپ کے کہتے ہیں زینب بہن یہاں پہ تیرا پہرے دار گرے گا، عباس کا نور محل ہوگا۔ اور میں تمہیں کیسے بتاؤں ایک جگہ آئی جہاں شبیر روتے روتے چپ کر گئے، فرمایا تو اکبر کی مقتل پہ چپ نہیں ہوا، عباس کی مقتل پہ چپ نہیں ہوا، یہ کون سی جگہ ہے مجھے جلدی بتا۔ شبیر رو کے کہتے ہیں زینب بہن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تیرے حسین نے آخری سجدہ دینا ہے، پھر قاتل کی مرضی ہے کہ وہ جیسے چاہے تیرے بھائی کے ساتھ سلوک کرے۔ اور میں کیسے بتاؤں ختم ہو گئی مجلس، ایک جگہ ایسی آئی سید و جہاں پہ شبیر رش کر گیا ہے، بی بی نے تلیہ ملی، رش سے فاقہ ہوا، آواز آئی حسین تجھے اکبر کی مقتل پہ رش نہیں آیا، تجھے غازی کی مقتل پہ رش نہیں آیا، جہاں پہ تو نے منہ کے بل گرنا ہے تجھے وہاں رش نہیں آیا، جہاں تو نے آخری سجدہ کرنا ہے تجھے وہاں رش نہیں آیا۔ شبیر یا کون سا ظلم ہونا ہے جو تو بھی رش کر گیا ہے؟ آنکھیں نہیں کو سامن کے بادل تھے، اور رو کے کہتے ہیں زینب بہن دعا کرو اور ہم سارے ہاشمی مر جاتے لیکن اس ظلم کو نہ دیکھتے۔ آواز کون سا ظلم ہے؟
से तेरी चादर को लूटना है, तूने कहना